اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 34واں سبق خمس کے بارے میں پڑھا جائے گا آج۔ خمس پانچویں حصے کو کہتے ہیں۔ خمس کیا کہتے ہیں؟ پانچویں حصے کو کہتے ہیں۔ آمدنی کی کچھ خاص قسمیں ہیں جن پر خمس واجب ہے۔ خمس کی اہمیت یہ ہے کہ مالیات میں تنہا خمس وہ حق ہے جس میں امام علیہ السلام کا حصہ ہے۔ مالیات یعنی مال، روپیہ، پیسہ۔ خمس 7 چیزوں پر واجب ہوتا ہے نا۔ آج ہم یہاں پڑھیں گے کہ کن چیزوں پر واجب ہوتا ہے۔ آمدنی یعنی جو انسان کماتا ہے اس پہ، وہ مال جس میں حلال و حرام دونوں ملے ہوئے ہوں، ذمی کافر کی زمین جو اس نے مسلمان سے خریدی ہو، موتی، مونگے وغیرہ جنہیں سمندر یا دریا سے نکالا جائے، معدنیات یعنی سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، لوہا، کوئلہ جیسی وہ چیزیں جنہیں زمین سے نکالا جاتا ہے، خزانہ، مال غنیمت۔ یہ اتنی چیزیں ہیں، 7 چیزیں ہیں جن کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ خمس واجب ہوتا ہے۔ سال بھر میں نوکری، کھیتی، تجارت، محنت مزدوری، تحفے وغیرہ کے ذریعے ہونے والی آمدنی سے اخراجات کے بعد سال کے آخری دن جو بچ رہے اس کا یعنی جو بچ جائے ہے نا، اس کا 5واں حصہ خمس کے طور پر نکالنا واجب ہے۔ سال بھر آپ یوز کیجئے، سال کے لاسٹ میں جو بھی آپ نے دن ایک یعنی معین کیا ہوگا، مشخص کیا ہوگا، اسی دن جو بھی آپ سال بھر یوز کرنے کے بعد آپ کے پاس بچا ہوگا، اسی میں سے آپ کو 5واں حصہ خمس دینا ہوگا۔ مثلا آپ نے سال بھر یوز کیا اور آپ کے پاس صرف جس دن آپ کو خمس نکالنا ہوتا ہے آپ کے پاس 5,000 روپیہ بچا ہے، تو آپ اس میں سے 5واں حصہ نکالیں گے، یعنی 5,000 جو ہے آپ کا خمس بنے گا۔ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ امام علیہ السلام کا ہے جو نائب امام یعنی مرجع تقلید کو دیا جائے گا تاکہ وہ اس سے امت کے ضروریات کو پورا کریں۔ دوسرا حصہ سادات کا حق ہے جو صرف ان سیدوں کو دیا جائے گا جو غریب ہوں، کھلم کھلا گناہ نہ کرتے ہوں۔ خمس کے پیسے سے ان کو گناہوں میں مدد نہ ملے، ٹھیک ہے؟ خمس کے پیسے سے ان کو گناہوں میں مدد نہ ملے۔ اگر کسی کا باپ سید ہو لیکن ماں سیدانی نہ ہو تو اسے خمس دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا باپ سید نہ ہو مگر ماں سیدانی ہو تو اکثر فقہا کے نزدیک اسے خمس نہیں دیا جا سکتا۔ بچوں، تم جانتے ہو کہ نہ صرف عظیم مقاصد کے لیے، عظیم یعنی بہت بڑی، مقاصد یعنی مقصد، ارادہ یعنی بڑے بڑے ارادے کے لیے قربانی دینے والوں ہی کی قدر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف عظیم مقاصد کے لیے ہی قربانی دیا جائے، اور جو ہے جب عظیم آپ مقصد کے لیے قربانی دیں گے تبھی آپ کی قدر کی جائے گی، بلکہ ان کی نسلوں کی بھی قدردانی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ جنگ آزادی میں قربانیاں دینے والوں کی نسلوں کو بھی اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ معصومین علیہم السلام سادات کرام کے آباء و اجداد ہیں۔ ان کے غیر معصوم بزرگوں کو بھی محض سید ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی ایذائیں دے کر شہید کیا۔ ایذائیں یعنی اذیتیں، تکلیفیں دے کر شہید کیا گیا۔ اللہ نے سادات کو کچھ خاص اعزازات سے نوازا ہے جن میں سے ایک سہم سادات بھی ہے، ٹھیک ہے؟ سہم سادات یعنی جو سادات ہیں ان کا حق ہے خمس میں سے ایک حصہ سادات کا بنتا ہے وہ انہیں دیا جائے۔